المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الفتح دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اگرچہ یہ آیت مجیدہ جنگ دے متعلق ہے، فتح دے متعلق ہے، جہاد دے متعلق ہے، لیکن اس آیت مجیدہ ایک قانون ہے جڑا خالق نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرمانے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ اتھے عادت لکھا ہے، جڑا اے قرآن پاک میرے کو لے اتھے عادت لکھا ہے، اللہ کی ایک عادت ہے جو کئی مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور یہ طے ہے کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ طے ہے کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس ترجمے سے لکھا ہے کہ اللہ اپنی عادت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ جڑے مختلف ترجمے نے وہ میں کوشش کر کے اکٹھے کیتے ہیں، وہ میں جناب کے سامنے بیان کر دینا، پھر طے ہو جائے گا کہ اللہ کہنا کی چاہتے ہیں۔ اس سنت اللہ دا ترجمہ جی، یہ ترجمہ رسم بھی کیتا گیا ہے، دستور بھی کیتا گیا ہے، عادت بھی کیتا گیا ہے، قاعدہ بھی کیتا گیا ہے، روش بھی کیتا گیا ہے، قانون بھی کیتا گیا ہے اور طریقہ بھی کیتا گیا۔ یہ مختلف ترجمے نے، یہ مطلب ہے سارے ترجمے اگر بھی اکٹھے کیتے جان تو یہ بنتا ہے کہ یہ طے ہے جو اللہ کی رسم ہے وہ رسم تبدیل نہیں کرتا، جو اللہ کا طریقہ ہے وہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا۔ اگر یہ ترجمہ دستور ہے تو اللہ اپنا دستور دا تبدیل نہیں کرتا۔ اگر یہ ترجمہ قاعدہ ہے تو اللہ اپنا قاعدہ تبدیل نہیں کرتا۔ یہ اگر ترجمہ روش ہے تو اللہ اپنی روش تبدیل نہیں کرتا۔ جی یہ معنی طریقہ ہے تو اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا، تو جی یہ معنی قانون ہے تو اللہ اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا۔ بس یہ موضوع ہے، یہ گفتگو اذان تو پہلے میں عرض کر دینا۔ ویسے ایک مشورہ میں دین لگا بانیان نو کہ جدو 2-3 بندے مجلس لکھاندے ہونا انہوں نے کانفرنس کال کر لینی چاہیے، کانفرنس کال کر لینی چاہیے تاکہ سارے نو پتا ہوئے وہ ٹائم کی ہے، وہ ٹائم کی سارے نو وکی نہ دے چھڑو، پھر پریشانی ہو جاتی۔ میرے محترم سامعین، اللہ اپنے رسماں نو، اپنے قانون نو، اپنے طریقے نو، دستور نو اللہ تبدیل نہیں کرتا۔ جدو قرآن چو طے ہو گیا، راتی تے قرآن نازل نہیں ہے، 1400-1500 سال پہلے تو قرآن ساری دنیا دے ہاتھاں چ موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، جدو اللہ اپنا طریقہ تے دستور تے قانون تبدیل نہیں کرتا، تے اللہ جدو ابتدا تو لے کے تے آخری نبی تک ہر کتاب نال معلم بھیجیا ہے، قرآن کافی کیسے ہو جائے؟ بہت شکریہ۔ جدو اللہ پاک دا ایک طریقہ ہے، اللہ دا ایک دستور ہے، اللہ دا ایک قانون ہے کہ صحیفہ دیندا ہے تے نال معلم نو بھیجدا ہے، کتاب دیندا ہے تے نال کوئی ضروری معلم نو بھیجدا ہے۔ اے قرآن آیا ہے، اور کمال یہ بھی کہ قرآن پہلے نہیں آیا، کتاب پہلے نہیں آئی، پہلے معلم آیا، پہلے معلم آیا۔ تو اڈا کی خیال ہے سکول کھلے تو پہلا کتاباں ہوندی ہیں؟ نہیں، پہلے معلم آندا ہے جڑا آ کے سکول جاری کردا ہے، سکول دی گھنٹی چلواندا ہے، پھر اس تو بعد بچے آندے نے، کتاب گھروں لے کے بچے آندے نے۔ اگر کتاب کافی ہوئے تو گھر ہی پڑھ لین۔ یہ مطلب ہے ہر بچے دا سکول آنا دلیل ہے کہ کتاب نہ کل کافی سی تے نہ اج کافی۔ یہ قرآن ہے، قرآن نال معلم ہے، معلم دا نام مصطفیٰ ہے۔ جڑیاں دیواناں نے نا جی کتاباں تے اندر جا کے پڑھ دیا نا، سکول دے اندر کتاب تے اندر جا کے کھولنی ہے، سکول دی دیوار دے باہرلے پاس لکھیا ہوتا ہے اساتذہ کا احترام کریں۔ یار باہرلے پاس لکھیا ہوتا ہے اساتذہ کا احترام کریں۔ یہ مطلب ہے اندر جان تو پہلا طے کر لو کہ جنہیں ایک کتاب پڑھانی ہے نا، ایک کتاب تو پہلے او محترم، کتاب تو پہلے او محترم ہے۔ میرے عزیزو، جس بچے طالب علم ہو کے ٹیچر دا احترام نہیں نہ کیتا انہوں کتاب نے فائدہ نہیں دیتا، جس محمد دا احترام نہیں کیتا انہوں قرآن نے فائدہ نہیں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، اے معلم ہے، ایک معلم مصطفیٰ ہے، اے قرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وہ حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے بندے نو سانو جڑی جلدی ہے کہ بندے راتوں رات نہ کتے حضرت علی نو ولی مان جان نہ کسی طریقے دن چڑھ دن سارے علی نو ولی نہ پڑھ دے ہوں۔ اے جس معاشرے نہ ساڈا واہ ہے نا، ذرا پہلے توجہ کر لو۔ اس بچے نال گل کرنی ہے تو دی ویلیو دے مطابق کرو، بڑے بندے نال باپ نال گل کرنی تو دی ویلیو دے مطابق کرو، یہ استاد نال گل کرنی ہے تو دی ویلیو دے مطابق کرو، انجینئر نال گل کرنی ہے تو دی ویلیو دے مطابق کرو، تے چنگ چی دے ڈرائیور نال گل کرنی ہے تو دی ویلیو دے مطابق گل کرو۔ بندے نے کچھ آپ بھی ہوش ہونی چاہیے کہ میں کدے نال پہ گل کرنا۔ جنہاں نو اسی ولایت مناندے پھرنے نا، اجے تک انہاں نو اے پتہ نہیں کہ معلم ان پڑھ نہیں ہوندے۔ کمال ہے یار، بہت شکریہ۔ اجے تے 1500 سال ہو گئے نے، اجے تک بندے سرکار دے متعلق پڑھ دے نے تے لکھے ہے نصاب دیا کتاباں محمد پہ پیس بھی اپان him did not read and write۔ محمد نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ وہ تو اڈا ککھ نہ رہے، وہ معلم کہدا سی جنہوں لکھنا بھی نہیں سی آندا، حد ہو گئی، پڑھنا بھی نہیں نہ اس امی دا ترجمہ ساری دنیا نے ذاکر نائک تو لے کے تے غامدی تک بڑے بڑے انہاں دے بندیاں نے معلم امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا ہے۔ اے قبلہ بیٹھے نے، اے سانو ہی کافر پھر بھی آکھن گے۔ لو جی کافراں دا ترجمہ بھی سن لو، میں پڑھ دینا جڑے بہت سپیریئر کوالٹی دے مسلمان نے انہاں ترجمہ کیتا ہے امی دا ان پڑھ، اور جنہاں نو لوگاں کافر رکھے ہیں۔ مینوں لطف ہے قبلہ فخر ہے اپنے علماء تے، جنہاں منہ بن دیتا انہاں کیا امی ان پڑھ کو نہیں کہتے، امی اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ۔ شکریہ شکریہ مولا کا جزائے خیر۔ جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو، جسے اللہ پڑھا کے بھیجے، اسے امی کہتے ہیں۔ کیوں لوگاں پیغمبر اسلام نو ان پڑھ رکھیا؟ وہ اصلی جان دے سن، اینا کو انہوں پتہ ہے سی کہ ہیڈ ماسٹر چھٹی تے جائے نا تے پی این نو پیچھے سکول حوالے کر کے نہیں جانا۔ سینئر جائے تو سینئر تو جنہا جونیئر ہوندہ ہے وہ بھی ٹیچر ہی ہوندہ ہے، جنہوں سیکنڈ ہیڈ ماسٹر آندے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر آندے نے، وہ بھی ان پڑھ نہیں ہوندہ۔ انہوں نے پتہ سی کہ جے نبی نو اسی عالم معلم عالم، اگر نبی نو جس علم دی منزل تے انہاں مجبوراً پیغمبر نو ان پڑھ رکھے ہے، انہاں نو پتہ سی جنہاں پڑھیا لکھا آسا محمد نو منوایا او دا نائب بھی ہونا پڑھیا لکھا۔ اگر پیغمبر نو معلم منوا لیا آسا کہ ہر علم محمد دے سینے چھے تے پھر میلٹ تے علی ہونا ہے، اور گنجائش ہی کوئی نہیں۔ شکریہ۔ اصل گالنے میں چونکہ نبی تو بعد انہاں کل پڑھیا لکھیا بندہ کوئی نہیں سی۔ چلو بھائی، وہ یار سانو تے روڑا ہی کوئی نہیں، سانو تے پتہ ہے کہ نبی فرمایا انا مدینہ تو العلم والی بابو، ٹھیک ہو گیا۔ میرے محترم سامعین نے نبی نو ان پڑھ رکھا ہے صرف اس واسطے کہ نہ کروں پیغمبر تو بعد ایسا بندہ کوئی نہیں سی جڑا پیغمبر دے علم جنہ علم رکھتا۔ اگلی گل، انہاں پیغمبر نو 40 سال تو بعد نبی شو کیتا ہے، انہاں شو کیتا ہے نبی تے ازل دے نا، انہاں شو کیتا ہے 40 سال تو بعد نبی۔ وہ بھی میں ایک مجبوری ذرا بچیاں نو پہلے دس دیاں۔ اللہ فرماندہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو کھاؤ وہ شے جو پاک ہو، پیو وہ شے جو پاک ہو۔ اے جانتے سن جے نبی نو بچپن چی رسول من گیا نا، ابو طالب دا دسترخوان پاک مننا پینا جی، کیونکہ رسول کھاندہ ہی ہوئے جڑا طیب ہوئے، رسول پیندہ ہی ہوئے جڑا طیب ہوئے، تے جدے دسترخوان تے اللہ نو اعتماد ہوئے مشرک تے نہیں نہ ہو سکتا، ایک مجبوری تے نہیں نا بھائی۔ کیا بات، مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے۔ یہ جڑے بلے ٹیچر چھٹی تے جاندہ ہے تے ایک کوئی ٹیچر ہوئے پرائمری سکول دا، وہ چھٹی تے جائے تے بستے تے بالاں دے کول ہی ہوندے نے، وہ آکھے لو بھائی بچیو میں 8 دن نہیں ہونا، روز آیا کرے جے روز پڑھیا کرے، روز آیا کرے جے
روز پڑھیا کرے گا، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ والدین ہی بالا دے نہیں جان دیں پہ تو ساڑھے نال کی پہ کرنا، تو ساڑھے نال ایک ہی پہ کرنا، بچے تو آوارہ چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ اوے والدین ماسٹر نو بچے آوارہ نہیں رہن دیں، اللہ امت نو آوارہ کیسے چھاڑ دیں؟ یا کوئی میں نو سکول بکھاؤ جتھوں 8 دن ٹیچر ایک ہی ہوئے، چھٹی تے جاندہ ہوئے، تے اس ایک دن پہلا اعلان کیتا ہوئے والدین نو صدقے کہ میں 8 دن چھٹی تے جا رہے ہیں، تسی کو رڑ مل کے ماسٹر بنا لو۔ تو آڈی کیا بات؟ میں پہنا پہ رڑ مل کے نا ایتھو کسے بندے جو ماسٹر بنا لو جی، 8 دن گزارا کرو۔ وہ آندھے نے گل سن تو چھٹی چل رہے ہیں، یہ جڑے بندے تینوں پوائنٹ کیتا ہے انہاں کے درخواست کر لو کہ میں چلنا تیری جگہ تے کسے نو بھیج دیں۔ اصول تے یہ نا کہ وہ درخواست دیندہ ہے جناب میں کلا ٹیچر ہاں، دوسرا کوئی ٹیچر نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ہاں یہ بندیاں سارے پنڈ نو پتہ ہے، جڑا ساری عمر کھوتے رہا ہے تے سیویاں عید والے دن بھی کھوتے گئی ہیں نا، انہوں بھی پتہ ہے بھائی جڑے میں کہ میں نے پہلا ماسٹر آیا سی دوجا بھی تو نہیں بھیجنا ہے نا۔ کمال ہے، ساریاں گلاں دی تینوں سمجھے، صرف اہل بیت دے مذہب دی سمجھ جان کے نہیں ہوندی۔ کئی بندے سمجھدے نہیں تے کئی سمجھنا چاہندے نہیں۔ بندے پیسے لینے ہون تے چنگا پلا سنتے ہیں، دینے ہون تے بولا ہو جاندے۔ کی آکھیا جے کی آکھیا جے، اہل بیت دیواری بولے ہو گئے۔ میں تو انہوں صحیح گل دساں، اس گل دی سمجھ آؤندی ہے کہ 2-3 پنڈ رل کے بھی ٹیچر نہیں نہ بنا سکتے تے سارا مدینہ رل کے محمد دا نائب بھی نہیں بنا سکتے۔ 3 گلاں نے جی، جیڑا محکمہ ٹیچر دی پوائنٹ کردا ہے، اپوائنٹمنٹ کردا ہے، وہی انہوں چھٹی دیندا ہے، وہی وہ دی جگہ تے بندہ دیندا ہے۔ میں سادہ گل کر رہا ہوں، جیڑا پوائنٹ کردا ہے کہ بلا وہی انہوں چھٹی دیندا ہے، تے جیڑا انہوں چھٹی دیندا ہے وہی وہ دی جگہ تے بندہ بھیجدا ہے۔ کئی باری ٹیچر کہہ کے جاندا لو جی بچیو میں جا رہا ہوں، کل 9 بجے تساں آ جانا، ٹیچر آ جائے گا۔ کل 9 بجے ٹیچر آ جائے گا، جننے لائق بچے نے وہ آندے نے انشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ جننے نلائق نے وہ آندے نے جننے ایکسیڈنٹ پہ ہوندے نے، کی پتہ جی انہیں آزاد کشمیروں ہونا ہے آن کے نہ ہوں، تے جنی دھند پئی تے جنی سموگے پیڑی تو پیڑی، پیڑی تو پیڑی نہ ہی آوے، نہ ہی آوے۔ قرآن دی عظمت دی قسم، آن والے دا انتظار صرف لائق کر دیں۔ سبحان اللہ، مولا دا جزا دیں۔ آن والے دا انتظار صرف ٹیچر دا لائق کر دینے، نلائق دا منتا ہی نہیں، وہ اندر مشکل ہی 9 دے 9:15 ہو جانا تے بچوں آپ ہی اٹھ کے چھٹی، وہ کھلو جاؤ ہے جب 15 منٹ ہوئے نے، لائق راہ بندے نے، میں پہنا لائق راہ بندے نے، آئے کہ نہیں آ جان گے، آؤں دے ہی ہون گے، ایچھا ہی ہون گے، نلائق ہی ہون نہیں آؤں دے، ہون نہیں ہوندے، ادھے گھنٹے بعد تھکے نال چھٹی کر جاندے نے۔ تے جڑے نالائق نے آندے کی نے، وہ آندے نے یار انہاں نہیں ہونا چھڑ دیو، لائق کیوں وہ آ جاندے نے، انہاں آکھے ہے، انہاں وعدہ کیتا ہے، انہاں وعدہ کا بعد رہو، وہ دس کے گئے نے کہ ضرور آئے گا، وہ اعتماد کرو ہے، اعتبار کرو، اعتبار کرو آئے گا۔ جنہوں ٹیچر تے اعتبار ہے وہ منتظر ہے، جنہوں محمد دے اعتماد ہے وہ مادی دا منتظر۔ شکریہ شکریہ قبلہ میرے عزیزوں، وہ جڑے اندر نہیں ہون نہیں ہوندہ، 10 بج گئے نے ہون نہیں ہوندہ، 10 بج گئے نے ہون نہیں ہوندہ۔ یہ جڑا ٹیچر آکھ کے جائے کل آ جائے گا، او دے متعلق بھی نلائق پریشان ہی ہوندے نے کہ اللہ دے بندے تے تو چل رہے تے جا، تو جو چل رہا ہے تو جا، 8 دن تو بھی چھٹیاں کر، تو سانوں میں چھٹی تھے، وہ آندھا تو سانی کل آئے گا، توڑی تعلیم دا حرج ہوندہ ہے، او دے تم بچے تنگ ہوندے نے، نلائق جڑا 10 جائے کہ کل آ جائے گا، تے جڑا ایک دن پہلا ساریاں کلاساں نو کٹھا کر کے آکھے آ جائے۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔
جیڑا چھٹی جان تو پہلے ساریاں کلاساں نوں اکٹھیاں کر کے جا کے کہ لو جی میں جا رہا، مینوں تہاڈی آوارہ گردی پسند نہیں، میں جا رہا تے اج تو بعد دوبارہ میری تہاڈی ملاقات تک اے تانوں پڑھائے گا، اے تہاڈا ٹیچر ہے، اے تہاڈا معلم ہے، معلم ہی کافی ہے تے جے آکھ جائے مولا ہی ہے، کمال ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اے جننے بچے لائق کراں دے بچے نے، جڑے انساناں دے کراں چ انسانیت سکھ کے آئے نے، انہاں دوجے نو ویکھ کے ہور راضی ہونے۔ شکریہ، تھینک یو سر جی، تھینک یو، تساں ساڈا ایک دن بھی ضائع نہیں ہون دیتا۔ تے جننے نلائق نے وہ آکھن گے لو جی جے اللہ انہاں نو لے چلا سی تے ساڈے واسطے مصیبت بن گئی ہے۔ جیڑا علی نو مصیبت سمجھے وہی نالائق۔ آباد رہو، مولا تانوں جزا دے دے۔ اگر پیغمبر کتاب چھڈ کے گئے نے تے کیا معلم چھڈ کے نہیں گئے؟ میرے کول جڑی روایت پہنچی ہے وہ کتاب کا نام ہے سیرت انسائکلوپیڈیا، ایک بلا 11 جلدہ کتاب ہے، سعودی عرب چھپی ہے، انہیں ترجمہ کروایا۔ جڑا سعودی عرب ہے اردو ترجمہ کراندے نے اور روس واسطے تو نہیں نہ کراندے، ساڈے واسطے کراندے نے۔ اردو یا پاکستان چ بولی جاندی ہے قبلہ یا ہندوستان ہے قبلہ بیٹھے نے، جی انہاں نے نہ ترجمہ کیتا ہوندا تے انہاں کولوں کروانا پینا سی، چلو نہ کروا کے بھیجیا ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے کسے با اعتماد بندے کولوں کرایا ہوے گا؟ سعودی عرب والے اردو ترجمہ شیعہ کولوں کروایا ہوے گا؟ کدی بھی نہ آپ کیتا ہوے گا، کسی اہل حدیث عالم دین نے کیتا ہوے گا؟ عمران خان صاحب نو جانتے ہو تھوڑا بہت؟ انہاں نا میٹنگ چ بیٹھے ہاں، وہ شہزادہ کو اتھوں دا ہے سی سعودی عرب دا، انہیں کو گل کیتی بھی وہ شہزادہ نہیں مندا تو عمران خان نے گال کٹ دیتی انہوں کی پتا سی کی پہن۔ وہ پھر ساڈے انشاءاللہ وچ ہی ہوندے نے دوست جنہوں احباب آندن، انہاں چوں کسے بندے سفیر نوں دسیا کہ انہیں تہاڈے شہزادے نوں گال کٹ، وہ سکا کی آکھیا، وہ سکا تینوں کی دسا میں اس کی آکھیا، وہ سکا جو اس آکھیا نا وہ لکھ دے، اس کو گال لکھ دیتی کہ اے آکھیا۔ وہ 3 مہینے ترجمہ کرواندے رہنے گال دا سعودی عرب والے۔ وہ یار وہ 3 مہینے گال دا ترجمہ کراندے رہنے پہ جے چھوٹی گال کڈی ہے تے تھوڑی جی ناراضگی رکھی، تے جے وڈی کڈی تے وڈی، کیونکہ گالاں چھوٹیاں وڈیاں ہوندیاں نے۔ جڑے بندے 3 مہینے گال دے ترجمے تے لا چھڑدے نے، تہاڈا کی خیال ہے سیرت انسائکلوپیڈیا دا ترجمہ اس راتوں رات کرا چھڑیا ہونا؟ یقیناً بڑے اعتماد نال کرایا ہونا۔ میں متفق علیہ حدیث پڑھن لگا تے جڑا بندہ اہل حدیثاں دی کلی حدیث بھی نہ منے او دا تے علاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں یہ متفق علیہ ہے اور متواتر حدیث ہے۔ پیغمبر نے غدیر خم میں فرمایا تھا میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں اہم بھی ہیں اور وزنی بھی ہیں۔ 2 اہم اور وزنی، کیسی اہم اور کیسی وزنی؟ فرماتے ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ 2 ہیں، اہم بھی ہیں اور وزنی بھی ہیں۔ اور جڑے لفظ نے ایک قبلہ بیٹھے نے ترجمہ کروا لو، میں لکھ کیوں لفظ رکھے نے؟ مشکات شریف ایک حدیث میں پڑھی جی جتھے جتھے جمع کیتی گئی ہیں وہ دے وچ لفظ ہو رہے لیکن فرق کوئی نہیں۔ فرماتے نے حضور نے فرمایا احدہما اکبر من الاخری، یہ جو 2 ہے نا چیزیں ایک دوسری سے بڑی ہے، سبحان اللہ، ایک دوسری سے بڑی ہے۔ ایتھے لفظ اکبر ہے، مشکات شریف جڑی ہے او دے وچ میں پڑھیا احدہما اعظم من الاخری، ایک دوسرے سے اعظم ہے، بڑی ہے، ایک ہی گل ہے، ایک دوسری سے بڑی ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ایک دوسری سے بڑی ہے، ایک دوجی تو بڑی ہے، اے ایدے تو بڑی ہے تے اے ایدے تو بڑی ہے، ایک ہی، اے ایدے تو بڑی ہے او ایدے تو بڑی ہے،
قرآن اہل بیت تو وڈا ہے، اہل بیت قرآن تو وڈے نے. جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں جان لگیا پوچھاں گا ضرور قبلہ کولوں کہ مینوں صحیح سمجھ آئی. پوچھاں گا مینوں انج سمجھ آئی ہے کہ ایک دوجی تو وڈی ہے. پیغمبر دا شاید یہ مطلب سی کہ ساری زندگی سوچتے ہی رہو گے، کدی تانوں قرآن وڈا نظر آئے گا، کدی اہل بیت وڈا. سبحان اللہ. تسی تعین نہیں نہ کر سکو گے کہ انہاں کولوں وڈی کیڑی شے ہے. کدی او اکبر تے او اصغر، کدی او اکبر تے او اصغر. یہ دا مطلب ہے ایسیاں ایک جیسیاں چھڈ کے گئے. ویسے اگر شکل اکبر اور شکل اصغر تسا پڑھنا ہوئے تو نہج البلاغہ امیر دا خطبہ نمبر 87 پڑھ لو، او دے ذکر موجود ہے. او دے مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا ہے کہ جو بھی ہے اہمیت دونوں کی برابر ہے، اہمیت دونوں کی برابر ہے. ویسے معلم دی تے کتاب دی ایک بھی اہمیت ہوئے نا کہ ذمہ داریاں دوہاں دیاں بکھریاں بکھریاں. شکریہ قبلہ شاہ جی. میں پہنا ذمہ داریاں بکھریاں بکھریاں. میں تو مثال دے دوں، کتاب دی بھی اہمیت ہے. بستہ پا کے منڈے جاندے نے راج ٹالی تھلے بستہ ٹانگ کے نہ ٹالی دے اتے تے تھلے کرکٹ کھیلتے نے سکولے جاندے ہی نہیں. اگلے پڑھ جان لگتے ہیں تو آندے نے ماسٹر کل دی غیر حاضری لا لئی. پھر وہ گھر آندا ہے ابے نوں نال کلو مینوں سکولے چھڈ آئے انہاں مینوں مارنا ہے. یہ دا مطلب ہے یہ نالائق کتاب تو نہیں سی ڈردا، معلم تو ڈردا. کمال ہے یار. بستہ تے سر دے اتے سی، اتے بستہ ٹنگ کے تھلے آوارہ گردی کردا رہا ہے. نہیں نہ بستے تو ڈریا وہ یار نہیں ڈریا. کتاب تو ڈردا تے لے ٹر جاندا. کتاب تو نہیں ڈریا. کدے تو ڈریا؟ استاد تو ڈرے نا. ایسے واسطے لوگ آکھیا سی ہمیں کتاب ہی کافی ہے. اور کتاب کن نہیں پھڑاندی، کتاب سوٹیاں نہیں ماردی، کتاب سزا نہیں دیندی، معلم سزا دیندا. اے کتاب ہے قانون دی کتاب ہے. او دے لکھیا ہے کہ نجائز کلاشن کوف دی سزا کی. او دے لکھیا ہے کہ کلو چرس بندے کو پھڑ کتے. وہ کونی پھڑی گئی کی جی میں پہ مثال دینا تو 2 کلو بندے کو چرس پھڑ کتی ہے. او دی سزا بھی کتاب چ لکھی اور او دے وچ کلاشن کوف بھی نجائز رکھی جائے لائسنس تو بغیر. او دی بھی سزا لکھی ہے. بندہ کار دے ڈیش بورڈ تے قانون دی کتاب رکھ کے پشاوروں دوویں شہماں لے کے لاہور اپڑ جانا. کتاب کو نہیں ڈردا. بہت شکریہ قبلہ بھائی. کتاب بھی سزا لکھی ہے، کتاب اہم ہے. کتاب عدالت بھی پیش ہونی ہے. کتاب نو جج نے بھی قبول کرنا ہے، کتاب نو وکیل نے بھی پیش کرنا ہے. اہمیت ہے نا، اہمیت ہے نا. مہربانی میں اس کتاب دی گل کر رہا جی پاکستان دے قانون دی ہے. اسلام دے قانون دی کتاب قرآن ہے. یہ میں مثال بعد دیاں گا. قانون دی کتاب ڈیش بورڈ تے رکھ کے پشاوروں ٹریا تے کسے کو نہیں ڈریا، پجائی لگایا. ہو گئی یہ گل، ہو گئی یہ گل. کوئی روڑا نہیں. کتاب وچ حرام ہے جے پہ ڈردا ہے. نہ کتاب کو ڈردا ہے نہ کسے بندے کو ڈردا ہے. گجرات دے پل تے انہوں ایک پولیس والا آندا ہے ایتھے سائڈ تے گھر وہ آندا بھی کام خراب ہو گیا ہے. جیڑا 100 200 تے 1000 بندے کو نہیں ڈریا وہ ایک کو کیوں ڈریا ہے؟ کتاب سے مجرم نہیں ڈرتے، ادارے سے ڈرتے ہیں. قانون کی کتاب کا نام قرآن ہے. اہل بیت تحفظ کے ادارے کو کہتے ہیں. پیغمبر کتاب بھی چھڑ کے گئے نے، ادارہ بھی چھڑ کے گئے نے. او یار پیغمبر ادارہ چھڑ کے گئے نے. دفاع قرآن دا، تحفظ قرآن دا او اہل بیت نے. جیڑا پشاوروں لے کے گجرات تک 1000 2000 بندے تو نہیں ڈریا، او دی ایک نو ویکھ کے جان کیوں نکل گئی؟ کیونکہ ایک تے کتاب تو نہیں سی ڈردا، ایک غیر ذمہ دار کو نہیں سی ڈردا. نہیں تم بہت شکریہ. اگلی گل ہے کہ عام آدمی تو اس واسطے نہیں ڈردا، وہ سمجھتا ہے یہ مینوں پوچھے بھی، پوچھنا یہ حق ہی نہیں. پوچھنا یہ انہوں بینک دا افسر روک لوے وہ آندا تینوں کی تکلیف ہے، انہوں زراعت والے روک لین وہ آندا تینوں کی تکلیف ہے. یہ مطلب خاص محکمہ پولیس ہے، وہ ایک بھی روکے گا. ایک بھی ایک کو ڈردا ہے. 2000 کو نہیں ڈردا، ایک کو ڈردا ہے.
کیوں؟ وہ جانتا قانون تو میں کی ڈرنا ہے، ادارے دا بندہ اگے کھڑا ہے۔ ہن میرے محترم سامعین پتہ لگا جائے اے بے غیرت یزید کروڑ کولوں نہیں ڈردا، ایک کولوں کیوں ڈردا؟ یزید جانتا تھا کہ یہ کروڑ ذمہ دار نہیں، حسین ذمہ دار۔ نبی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، اہل بیت ذمہ داران قانون اسلام نے انہوں نے لوگاں اس واسطے برداشت نہیں کیتا کہ انہوں نے پتہ سی کتاب سانو ہاتھ نہیں پانا، جدوں ہاتھ پایا اینا پانے۔ اگلی گل بھی دس دیا میرے عزیزو، یزید اگر شراب پیندا، شراب بندے ہن نہیں پیندے نے، ایڈا واقعہ نہیں سی ہونا۔ ہن کی واقعہ پہ ہوندا؟ شراب تے بندے پیندے نے، مسلمان بھی پیندے نہیں پیندے تو بڑو مسیح تے دسو نہیں پیندے، تو پھر مان جو میری بھی پیندے نے، تو جب پیندے نے تو پھر ہن میدان کربلا نہیں پہ بندا۔ میں دسوں شراب پینا ایک جرم ہے تے بندہ مجرم ہے، قانون دی نظر چ بھی، قانون دے ادارے دی نظر چ بھی۔ یزید صرف جرم نہیں سی کردا، جرم تے بل پاس کروانا چاہتا۔ شکریہ شکریہ، بہت قبلہ مہربانی۔ جرم تے بل پاس کروانا چاہتا سی، حلال نو حرام کر دیا، حرام نو حلال کر دیا، جائز نو ناجائز کر دیا، ناجائز نو جائز کر دیا۔ او جنہیں تبدیلی نہیں نہ ہون دیتی اونو حسین آندے۔ قبلہ جرم کرنا اور ہے، جرم پہ بل پاس کروانا اور ہے۔ اگلی گل تو دساں، اے سارے گجرات دے وکیل بندہ نال لال ہے تے قانون نال ٹکرا جائے تے آکھنا انہوں کنے آکھنا تے قانون جانن والے سی نا، وہ آپ اگے لگ پے خیر ہوے تہاڈی۔ تے جدوں سارے حافظ قرآن اس کنٹرول کر لے سن، سارے علماء سو اس کنٹرول کر لے، جنہ کچھ آکھنا سی کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ جدو حافظ قرآن یزید اپنے کنٹرول چ لے لینا، ادو سے مسکرا کے آخیا حسین حافظ میرے پاس ہے، شبیر فرمایا محافظ میرے پاس ہے۔ حافظ قرآن ہونا اور ہے، محافظ قرآن ہونا۔ اہل بیت کی حیثیت قرآن کے ساتھ محافظ کی حیثیت۔ پیغمبر میں دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ پیچھا جڑا نصاب تبدیل ہویا اس نصاب آل دے متعلق نہ بندے بڑے پریشان رہندے نے۔ وہ تانوں میں کدی ٹائم ہوندا نا تو میں دسدا پہ کتھے کتھے بندے پریشان ہوندے نے، میں نشانیاں لائیاں، یقین کرو قرآن میں نشانیاں لائیاں پہ کتھے کتھے بندے اہل بیت تو پریشان ہوئے۔ صرف میں ایک دلیل دے دینا، یہ بندے ایڈے پریشان نے کہ یہ جڑا پچھا دور گزرے نا جی، اس دور وچ یہ نصاب وچ تبدیلی ہوئی تے پرویز الہی صاحب نے اے تواڈے اپنے انہاں ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم دا نام جتھے آوے نا کتاب وچ اسلامیات وچ اوتھے نال خاتم النبیین لکھو۔ کی لکھو؟ یعنی جن پر نبوت ختم ہو گئی تاکہ ختم نبوت عقیدہ ذرا مضبوط ہو جائے۔ تو انہوں پتہ ہے مولویاں والی گل سی، وہ چودھری صاحب انہوں نے آکھا جی بالکل لکھنا چاہیے، انہوں نے لکھ دیتا خاتم النبیین۔ انہوں پھر اگوں علماء نے آکھا جی ایک اور ساڈی بھی عرض ہے، انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے آکھا حضرت محمد نال خاتم النبیین لکھنا ہے نا تے اگے پھر یہ بھی ضروری لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ چلو بھائی تسی ہسدے ہو بھی آخر وہ میٹنگ وڈیا لوگوں کی ہوندی سی۔ اسی میرے کو نصاب دی کتاباں موجود نے، جدو اجے چھپیاں سن ادو کسے بھیج دیتیاں سن، اس آخیا بھی اے لکھوایا۔ جدو آتے سن صلی اللہ علیہ وسلم ادو اسی تقریراں کرتے سن کہ علیہ وسلم نیرا نہ آکھو وآلہ وسلم آکھو، بولو۔ انہوں نے آخیا چلو ٹھیک ہے، جے اسا صلی اللہ علیہ وآلہ ہی آکھنا نا تو پھر اسا صحابہ ہی بھی آکھنا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، راضی رہو سارے راضی۔ بھائی وہ چودھریاں دا تے ہی مطلب سی تسی بھی راضی رہو بھی راضی، آل بھی بچ آ جانا سواب سانو کی طرح ہو گیا۔ وہ لکھ تھا آلہ ہی
وَأَصْحَابِهِ ہی. ایک مولوی صاحب میں کہنے لگے لو جی وہ کام ہو گیا جی. میں کی اے بڑے چے تو تھی تنگ سو آلے ہی وَأَصْحَابِهِ ہی نصاب دیا کتاباں چاہ گیا ہن تواڈے بال بھی اے ہی پڑھن گے. میں کہ انشاءاللہ سکول نہیں پڑھن گے گھر نہیں پڑھ. میں تساں بڑی بہادری کی تھی. میں ایک دم دساں جنہوں نے راضی کرنے واسطے تساں میں انہوں کا نام لکھوایا نا تساں انہوں کو چپیڑا کھانیاں کنہاں کو میں صحابہ کرام کو صحابہ کو بروز حشر کیوں جی. میں کیا تساں آلے ہی وَأَصْحَابِهِ ہی وسلم تساں آکھیا بھی درود آل تے بھی اصحاب تے بھی اندروں تے صحابہ نو راضی پہ کر دیں. اے نہیں عقیدہ. میں کہا عقیدہ بھی ہے یہ بھی صحابہ کرام راضی ہون گے کہ واہ بھائی بابا بچیو تساں تے کمال کیتی. ساڈے تے ناراض ہون گے نا جڑے نری آل تے پڑھ دین. تساں تے راضی کرنے واسطے لکھیا نا میں انشاءاللہ جے کو راضی ہو گیا اساں بھی اوتھے ہی ہونا ہے تے تساں بھی اوتھے ہی ہونا ہے اللہ دے فضل و کرم نال. میں بھی مولوی اوتھے ہونا تم ہی اوتھے ہونا. میں تیرے کو آ کے آکھنا ہے او کھلوتے نہیں صحابہ کر انہاں نو راضی. کہنے لگا تینوں وچ تکلیف کی ہوندی. میں کہا میرا تجربہ ہے کیڑا. میں ساڈے گھر سٹیل دے گلاس بھی آ سن تے شیشے دے بھی آ سن. کچھ پراؤنیاں نو سٹیل دے ٹر گئے کچھ نو شیشے دے ٹر گئے. اور جنہوں سٹیل چ دتا سی وہ ناراض ہو کے ٹر پے. انہاں کہا انہاں نوں دے لو. وہ اساں پیو پتر اگے اگے میں کیا ہویا کی جے ہو سکیا وہ ساڈے نال چنگے سن. انہوں کو شیشے دے گلاس تے سانو سٹیل دے ہاں کیا مک گئے سن. ہو سکیا مک نہیں سن گئے اسی تواڈے ذہن چوں مک گئے ہیں. وہ میں لڑائی ہو گئی. یہ مطلب ہے کہ جدو مہمانوں نو برابر سمجھیے تو پھر برتن بھی برابر دینا چاہیے. میں کیا تساں آل دے نال صحاب نو برابر تے کیتا ہے اگوں تسی پھس گئے ہو. تانوں صحابہ نے ایتھوں پھڑ کے پوچھنا ہے اے تقریراں تے کتاباں وچ نال پا چھڑیا جائے نماز ہی تانوں تکلیف ہوندی. کمال ہے تانوں پوچھن گے ضرور. تساں کتاباں دی تحریر وچ بھی پا دیتا تے جمعے دی تقریر وچ بھی پا دیتا تے جدوں نماز دی واری آئی سانوں وکھرا کر چھڑیا. میں تہاڈا کوئی فائدہ نہیں ہویا. اور نہ تے اسی کسی جج کول جا سکتے ساں قانون بندا بڑیاں لوگاں کول. ساڈے تے کئی واری اللہ ہی مہربانی کر چھڑدا ہے. او یارا اللہ ہی مہربانی کر وہ اللہ ہی کر چھڑی ہے. جنوں آندے اللہ وارث ہے وہ غریب آدمی آندا اللہ وارث وہ پھر اللہ کئی باری مہربانی کر چھڑدا ہے. وہ ساڈے تے اللہ ہی وارث بن گیا. وہ فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ نے اصحابہ وسلم نکلے مباہلے میں. مباہلہ لکھا نے یہ 5ویں جماعت دی اسلامیات وچ مباہلہ لکھا نے. اے شکر ہے 5ویں چ لکھا نے اور ویسے 6ویں بھی لکھ چھڑ دے تے آیت دی حیثیت ہوئی ہے 7ویں بھی لکھ چھڑ دے. لیکن 5ویں جماعت کی آیت مباہلہ دے تحت لکھیا نے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے. پہلا اسی صحابہ ہی تو تھوڑے جا پریشان سا اگوں سارے جیانوں رضی اللہ لے کے چھڑیا. میں سوچتا ہوں ساڈے بالاں دا کی بنے گا. کنوں کنوں جا کے دساں گے پترا اینوں منی نہ. اگے انہیں آپ ہی مہربانی کیتی ہے کہ کھورے اللہ کروائیے. فرماتے ہیں جب نبی ان 4 ہستیوں کو لے کے مدینے سے باہر نکلے تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. اسے کتاب ہے جی یارا اسے 5ویں دی کتاب ہے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. اللہ دے پیغمبر تے حیثیت برابر دی رکھی سی کہ میں 2 سکلین چھڑ کے جا رہے ہیں. افسوس صرف ایک گل ہے جنی اہمیت لوکاں قرآن نو دتی اونی اہل بیت نو نہیں دتی. بندیاں نو سارا قرآن زبانی یاد ہے تے 12 نا یاد نہیں ہو سکتا. کمال ہے یار برابر دی اہمیت نہیں نہ دیتی. قرآن دے ایک ورکے نو اگ لگ جائے سویڈن وچ ایتھے جلوس نکلدے نے تے بندے آندے نے مر جاں گے اسی اے دی توہین ہوئی ہے تے انہاں دا گھر جیڑا مرضی ساڑ کے ٹر جائے. ایک قرآن دی طرح پاک نے قرآن دی طرح سچے نے. میرے کو وقت ہوندا 4 بجے کھلوندا تے میں 5 بجے تک قرآن دیاں آیتاں دسدا کہ قرآن دی اہمیت کی ہے اور اہل بیت دی اہمیت کی اور قرآن دے وچ اہل بیت دی اہمیت کی. انہاں جدا کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا سی حوض کوثر تک
یہ کسی سے جدا نہیں ہوں گی، میرے ساتھ اکٹھی ملاقات کریں گے۔ زہرا دے لال نے شام دیاں بازاراں چ کٹے سر نال قرآن پڑھ کے دسیا ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، دکھ اس گل دا قرآن دا احترام ہے کہ ہر بندے نے اپنے گھر قرآن پڑھے یا نہ پڑھے اچھی جگہ تو رکھے، تے جے ثقلین نبی چھڈ کے گئے تے سوچو اہل بیت نو کتھے رکھنا چاہیے۔ قرآن پیا ہوئے نا اندر سامنے تے بندے شور کر دے ہو تے سیانے بندے آندے نے رولا نہ پاؤ، قرآن پاک دا کچھ حیا کرو، باہر ویڑے چ آ جاؤ، ویڑے چ آ جاؤ، جتھے قرآن ہوئے اوتھے شور نہیں کرنا چاہیے۔ تے بطول دے بوئے تے بھاویں کنا شور کر لیا جا، دیوار دے اندر کھلو کے بی بی آندی سی میریاں تیاں شور دیاں آتی نے، میرے بیٹے شور دے آتی نے۔ جائیداد تو بی بی دے وال چٹے نہیں ہوئے، بیس تو وال چٹے ہوئے۔ شہادت قبلہ پڑھ گئے نہیں، میں ان دو جملے آنسو آ گیا میرا، میں دو آنسو واسطے اذان تو پہلے تو اڑکڑوں اجازت لینا چاہنا۔ یہ جڑے زہرا تے ظلم ہوئے نا، یہ دی تفسیر تسی سن چکے ہو، نہیں سنی؟ بندیاں دا ہونا، بی بی دا پیچھے دروازے دے کھڑا ہونا، لوگاں دا زور دانا، پھر اگ لانی، پھر دروازہ سٹنا، پھر بی بی پاک دے اٹھتے دروازے تا ٹکنا، اتوں دی لوگاں دا تسی سب کوئی سن بیٹھے۔ میں صرف ایک گل کرنا، میں کدی تفسیر نہیں پڑھی، میں مجبور ہوں، مینوں معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ایک گل میں صرف ضرور پڑھنا، حضرت سیدہ زہرا نو دفن کر دیا مولا علی آکھیا سی یا رسول اللہ جنیاں امانتاں دتیاں سج نہ میں بہت اچھی سب دی حفاظت کیتی اے دے متعلق مینوں کچھ نہ آکھیا نہیں، تیرے صبراں دے حکم مینوں کھا گئے۔ میرے عزیز دوستو، میں ایک جملہ آکھیا سی 2-3 دن ہوئے نے، کسے میرے محترم نے میرے تو پہلے پڑھیا، اس بی بی دے تماچے دا ذکر کی۔ ہر روز جڑی گل سن دے رہی ہے نا، کئی باری کولوں نکل جاندی ہے، لیکن بی بی دے تماچا مذاق ہے۔ جدوں انہیں پڑھیا نا، کوئی شک نہیں، یہ شک کوئی نہیں، مجھے میرے کو ایک لفظ نکل گیا، میں آپ ہی پیچھے بہ کے رو پیا، میں کیا افسوس کہنے لگے کہا، میں کیا جدے وال بیس نال چٹے ہو گئے سن انہوں مارن دی کیڑی لوڑ۔ زہرا تے گفتگو سن کے لوگاں دی بھوک گئی تے پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے آندی سی میرے نال بحث کر دے۔ میرے عزیزوں، میں ایک روایت میں پڑھ سکنا صرف بروز حشر والے واقعات پیغمبر اسلام نے بیان کیتے۔ حضرت رسول خدا جدو بہت روندے سن تے داڑھی مبارک تو تھلے آنسو ڈگدے سن، صحابہ ادو پریشان ہو جاندے سن، اینا نبی رو رہے ہیں، اس روایت نال اینا ہی روئے نے جی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا لوگوں حشر والے دن کے واقعات میں ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ حشر میں ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر، صدقے جاواں اجے اگلی گل لگے رہے، اے حشر والو غضوا ابصارکم ونکسوا رؤسکم، اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے سروں کو نیچے کر لو۔ نبی بھی تھلے منہ کر لیں گے تے اکھاں بند، امتاں بھی اکھاں بند تے سر تھلے۔ انبیاء دی ایک آواز آئے گی تھلے منہ کر کے، بار الہا اسا کدوں تک اس حالت وچ رہنا۔ غیب چو آواز آئے گی حتی تجوزا فاطمہ تو بنتی رسول اللہ، جدوں تک نبی دی بیٹی فاطمہ دی سواری نہ گزر جائے، کوئی نبی اکھ نہ کھولے، کوئی مرسل سر نہ اٹھائے۔ جویں پردہ لگا نا، پردے پیچھے بیبیاں سن، وہ خطبہ رسول سن کے پیغام آیا بیبیاں نو پیچھے مرد دے رہیں، کہنے لگیاں حضور نو پوچھو ساڑیاں اکھاں بھی بند کرائیاں جان۔ ایتھے نبی اینا روئے نے کہ ریشے مقدس تو تھلے آنسو ڈگ۔ یہ نانا دو طرح ہر ویلے تو نہیں سن روندے، امام حسین علیہ السلام تے نبی پاک کدی کدی روندے سن تے آواز نکل دی۔ امام حسین علیہ السلام دے متعلق میں پڑھیا کہ بلا امام حسین بہت روندے سن لیکن آواز نہیں سی نکل دی۔ 2 موقع کربلا چائے نے ایک دن جدن زہرا دے لال دے رون دیاں آوازاں لوکاں سنیاں۔ ایک واری جدو علی اکبر دی لاش تے آئے، دوسری مرتبہ جدو حضرت عباس دی روح پرواز آئے، جی میں تو اڈی آواز آ رہی ہیں،
پیغمبر اعظم اس گل تے نہ روئے نے، کہنے لگے پھر پوچھو مستوراں کی پوچھ دیاں؟ جی مستوراں پوچھ دیاں نے، ساڑی تو مرشد زادی ہے، سیدات النساء العالمین ہے، اسی نساء ہاں، ساڑے کو بی بی دا کوئی پردہ ہے کہ ساڑیاں آنکھاں بھی بند کرا دیتیا جان گیا؟ پیغمبر نے فرمایا دسو بی بیاں نو تو آڈے کو میری دھی دا پردہ کوئی نہیں، جس حالت جو بدور نے ہونے کسے مزدور دے برداشت جی گل نہیں آ سکنی۔ پوچھ لیا مزدور نے کمیں ہونے؟ پیغمبر نے آکھیا دووے ہاتھ کھلے نہیں ہونے، اے ہاتھ ایتھے ہونے، اے دے اتے دوجہ ہاتھ رکھے۔ میرا خیال ہے میں نے پڑھن دی لوڑ ہے، انہوں پھر میں قریدہ اس گل ایس ہاتھ دے اتے دوجہ ہاتھ ہن پہ سن دے سو، اے وہ ہاتھ ہے جڑا کفن چ بھی اتے سی، اے وہ ہاتھ ہے جڑا دفن دے ویلے بھی اتے سی، اے وہ ہاتھ ہے جڑا حشر دے ویلے بھی اتے، حشر دے دن بھی اتے، اوہ نکلیا جدو شبیر نو سدیا ایتھے ہاتھ رکھ کے ہاتھ دے اتے، ایس ہاتھ دے اتے ایک پلیٹ تشت، ایس ہاتھ دے اتے ایک پلیٹ یعنی تشت رکھ کے بی بی دربار الہی چ اپنا مقدمہ پیش کرے گی۔ کدی کسے دی تی دکھی نہ ہو۔ پیغمبر کو مستوراں پوچھ لیا انہاں پلیٹاں چ کی ہونا، پتہ نہیں کدی ناقابل برداشت گل ہے۔ پیغمبر اعظم نے رو کے کیا سجے ہاتھ والی پلیٹ چ میرے پتر حسن دے جگر دے ٹکڑے ہونے، کھبے ہاتھ والے تشت چ بے گناہ مظلوم شبیر دا سار ہونا۔ تے بی بی اللہ دی بارگاہ کھلو کے پوچھے گی تو عادل ہے، میرے پتر تے کدی سواری نو بھی سوٹی نہیں سی ماری، اینو قتل ہوئے تے منہ تے سوٹیاں کیوں ماری؟ دس میرے وڈے پتر نو ایڈا سخت زہر کیوں دیتے نے؟ تے چھوٹے پتر نو بے گناہ پہن دے سامنے تے تیاں دے سامنے قتل کیتا نے؟ دسیا جائے غیب جو آواز آئے گی نبوت دی کرسی تے محمد آ جائے، ولایت دی کرسی تے علی آ جائے، امامت دیاں کرسیاں تے آئمہ بیٹھ جان گے، ذات الہی غیب جو ایک آواز دے گی کہ بی بی زہرا ان اللہ علی کل شیء شہیدہ، میں نو کسے گواہ دی لوڑ نہیں، میں عادل ہاں، میں خود ہر شاید تے گواہ، آج منصف بھی میں ہوں، ہر شاید گواہ بھی میں ہوں، میں نو کسے کو پوچھن دی لوڑ نہیں تو کیتا ہے کہ نہیں کیتا، لیکن تیرے خاندان دیاں قربانیاں دے اظہار واسطے تے دسن واسطے آیاں کرنے واسطے کہ میں تیرے خاندان تے کیوں درود پڑھیا تے ملائکہ کو پڑھوایا ہے، اسلام دیا قربانیاں نو ظاہر کرنے واسطے چاہنا کہ اپنے دعا پترہ مقتولاں دے موقع دے گواہ نے۔ تو سا سن لیا جدو موقع دے گواہ دا نام آئے گا، علامہ بشیر فاتح تک سرائی کتاب لکھی، وہ فرماتے ہیں شام جو ایک آواز آئے گی اماں آ جاؤ، میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی ہتھاں دے لائے، میں 17 قدمہ تے کھلو کے اپنے ویر نو قتل ہوندا، اکھاں نال ویکھیا، میں اپنے گواہ لے کے آ جاؤں، آ جا میری ام المصائب بیٹی، آ جا میری رلی بیٹی، آ جا ویراں دے سراں تھلے کھلو کے توحید دے خطبے پڑھن والی بہادر بیٹی، آ جا فکر کر کے نہ آئی زینب، آج ظالم دا دربار نہیں، اساں تے ظالمہ دے دربار بھی بیٹھے نے، میری بیٹی آج عادل دا دربار، تینوں ایسے گویا عزت نہ لیاندہ جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ تیری عظمت کی ہے۔ جڑی میں روایت پڑھی دے مطابق فرماندے نے قبر کشائی ہوئے گی، بی بی قبر مبارک چو باہر آئے گی، قبر یاد آ گئی ہے تے نہ روندیاں اکھاں نال دعا کر لی، اللہ بی بی دی قبر دی حفاظت کر، اللہ بی بی دی زری دی حفاظت کر۔ عزیزو بی بی اس کڑتے نال برآمد ہون گے جس کڑتے تے اپنے سر دا خون، جدے تے علی اکبر دا خون، جدے تے امام حسین دا خون، بی بی اٹھ کے کھڑی ہو کے ویکھے گی تے جی میں کنات لگی نا پلاسٹک دی، نور دیاں کناتاں قبر دے گرد، نور دی اماری تے نور دی سواری، ویکھ کے بی بی حوران جنت میں ایک گل کرے گی تو اڑے وچ اندر آ گئی ذہن دے کافی ہوے گی، انج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے ایک کناتاں ویکھ کے نا نور دیاں، بی بی فرمان گیاں اے شام ہے، میرا خیر پہنچ گئی گا، اس شام دے بازار بی بی نے آنج ویکھے نا، اس شام
شام دے بازار تے دربار بی بی نے اج ویکھے بی بی فرمائی یہ شام ہے جی بی بی شام ہے ایک کناتا کدے واسطے تواڈے واسطے نور دی اماری سواری کدے واسطے بی بی تواڈے واسطے اے انتظام کنے کیتا ہے حوراں نے جنت اگڑیاں توحید دا انتظام ہے توحید دا حکم ہے تیرے نانے نے انتظام کیتا ہے تیرے باپے دی نگاہ ہے توحید نبوت امامت ولایت کرسیاں تے ایس ویلے دل مقدمہ پیش تیری ماں کر دیتا ہے آگے پتران دی گواہی دے آج ظالم اپنے انجام نو پہنچن گے آخری جملے بی بی پاک میں جملہ پڑھیا فرمان گے حوران جنت میں توحید دا شکریہ ادا کر میں نبوت دا شکریہ ادا کر میں ولایت دا شکریہ ادا کرنی لیکن ایک واری واپس جا کے اس میدان کھلو کے میرا پیغام دیو اگر اللہ اجازت دے وے نانا ناراض نہ ہوئے بابا پسند کرے اونجنا آواز میں میں شام دے بازار چلے میرا دل کرتا ہے میرے اگے اگے سجاد ہوئے میرے گلے میں سکینہ دے ہاتھ ہوڑ اما میں دسا دین کے میں بچے یا حسین ماتم